बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 मई 2024 को फ्लाई जिन्नाह एयरलाइन की परवाज़ 9 पापा 843 जो लाहौर से कराची जा रही थी, एक नहायत ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो गई। ये वाक़या ना सिर्फ हवाई जहाज़ बल्कि इसमें सवार तमाम मुसाफरों और अमले की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा बन गया। इस फ़्लाइट पर एयरबस 320 हवाई जहाज़ था। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद पेश आने वाले वाक़यात ने इस तैयारे की कारकर्दगी और फ़ज़ाई हिफाजत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। ये वो सूरत हाल थी जो शाज़ व नादर ही देखने को मिलती है कि एक तैयारे को संगीन मसाइल का सामना हो और पायलट्स या तो फौरी तौर पर कुछ ना कर सकें या उनके पास महदूद ऑप्शंस हों। पाकिस्तान में कराची लाहौर का रूट सबसे ज़्यादा मसरूफ़ डोमेस्टिक एयर रूट समझा जाता है। इस सेक्टर पर रोज़ाना सबसे ज़्यादा परवाज़ें ऑपरेट की जाती हैं, जिनमें PIA, एयर ब्लू, सीरीन एयर और फ्लाई जिन्नाह जैसी एयरलाइंस शामिल हैं। अगर इसका मुआजना दुनिया के किसी और मसरूफ़ तरीन रूट से किया जाए तो जहन में सबसे पहले दिल्ली, मुंबई या लंदन हीथ्रो से पेरिस जैसी फ़्लाइट्स आती हैं। अपने करियर के कई साल लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए मैंने रोज़ाना सुबह ये मंज़र देखा कि PIA और एयर ब्लू की परवाज़ें एक के बाद एक कराची से टेक ऑफ करती और इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ बढ़ती थीं। इन फ़्लाइट्स के दरमियान एक गैर एलानिया दौड़ लगी होती थी कि कौन पहले लैंड करेगा। अक्सर ऐसे होता कि पीछे आने वाला हवाई जहाज़ वायरलेस पर अपना मुतवक्को लैंडिंग टाइम वक्त से पहले 3-4 मिनट बनाकर बता देता था ताकि उसे नंबर 1 बना दिया जाए। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक सुनहरा असूल है, जो जहाज़ सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचेगा वही सबसे पहले लैंड करेगा, चाहे वो किसी भी एयरलाइन, किसी भी मुल्क या किसी भी साइज़ का एयरक्राफ्ट हो। किसी भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग का सीक्वेंस, लैंडिंग की लाइन हमेशा इसी असूल के मुताबिक तरतीब दी जाती है। लाहौर से टेक ऑफ के बाद फ्लाई जिन्नाह की ये फ़्लाइट अपनी मतलूबा बुलंदी की तरफ चढ़ रही थी, लेकिन 8000 फुट की बुलंदी पर पहुंचते हुए पायलट्स ने वायरलेस पर इतला दी कि हवाई जहाज़ में प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम पैदा हो गई है और उन्होंने दरख्वास्त की कि वो कुछ वक्त के लिए 8000 फुट की बुलंदी पर ही रुकना चाहते हैं। ये एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन थी। प्रेशराइजेशन का मतलब ये है कि 10,000 फुट की बुलंदी से ऊपर हवाई जहाज़ के अंदर मसनूई तौर पर हवा का दबाव बरकरार रखा जाता है ताकि मुसाफिर और अमला नॉर्मल तरीके से सांस ले सकें। अगर ये दबाव किसी वजह से बरकरार ना रहे तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है। ऐसे में हवाई जहाज़ को फौरी तौर पर नीचे आना पड़ता है और ये डिसेंट, नीचे उतरने का अमल इतना तेज़ होता है कि मुसाफिरों के कानों के पर्दे फटने को आते हैं, दिल के मरीज़ों को हार्ट अटैक का ख़दशा होता है और छोटे बच्चे शदीद तकलीफ़ में मुबतला होकर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। इसे एमरजेंसी डिसेंट कहते हैं। यही वजह है कि हर फ्लाइट के आगाज़ में मुसाफिरों को ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत दी जाती हैं, क्योंकि प्रेशराइजेशन फेल होने पर मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ते हैं। 10,000 फुट या इससे नीचे हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा का दबाव बराबर हो जाता है, इसलिए इस लेवल पर सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं होती। शायद यही वजह थी कि पायलट्स ने 8000 फुट पर रुकना मुनासिब समझा ताकि जहाज़ में सवार तमाम अफराद नॉर्मल तरीके से सांस ले सकें। लेकिन अगर जहाज़ के अंदर ऑक्सीजन लेवल ख़तरनाक हद तक गिर जाए तो मुसाफरों और अमले को हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो सकते हैं। इसकी इलामात में गुनूदगी, बेहोशी या जहनी सलाहियत का ख़त्म हो जाना शामिल है। यही वो सूरत हाल है जिसने इस वाक़े को इतना ख़तरनाक बना दिया। जब हवाई जहाज़ प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम रिपोर्ट करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सामने आमतौर पर दो इम्कानात होते हैं। हवाई जहाज़ 10,000 फुट या इससे कम बुलंदी पर अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखे या फिर किसी करीबी एयरपोर्ट पर या अपने डिपार्चर एरोड्रोम पर वापस लैंड कर जाए। लेकिन 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने से ईंधन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है और अमूमन तैयारा अपनी मुकम्मल परवाज़ जारी नहीं रख पाता। इसीलिए चूँकि ये वाक़या लाहौर से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद पेश आया, इस फ़्लाइट के पास वापस लाहौर आने का ऑप्शन मौजूद था। कुछ देर बाद पायलट ने इतला दी कि प्रेशराइजेशन का मसला हल हो गया है और उन्होंने इजाज़त मांगी कि अब वो अपनी मतलूबा बुलंदी 36,000 फुट फ़्लाइट लेवल 360 तक चढ़ सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें क्लियरेंस दे दी, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं था। हवाई जहाज़ जैसे ही 23,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, दोनों पायलट्स ने शदीद गुनूदगी और थकन महसूस की। इनके लिए जहनी तौर पर काम करना मुश्किल हो गया। अभी वो इस कैफियत को पूरी तरह समझ भी ना पाए थे कि पीछे कैबिन में एक एयर होस्टेस बेहोश होकर गिर गईं
اور باقی عملے نے بھی اپنی طبیعت میں اچانک شدید گراوٹ محسوس کی۔ اس وقت ہوائی جہاز 23,000 فٹ کی بلندی سے گزر رہا تھا جب پائلٹس کو یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ طیارے میں آکسیجن لیول خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ جیسے ہی پائلٹس کو یہ احساس ہوا ہوائی جہاز میں آکسیجن کی سطح خطرناک حد تک گر چکی ہے، انہوں نے فوراً 27,000 فٹ سے نیچے انتہائی تیزی کے ساتھ 10,000 فٹ کی طرف ڈائیو لگا دی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسے وقت پر تو مسافروں کے سامنے آکسیجن ماسک خود کار طریقے سے گر پڑتے ہیں تاکہ وہ انہیں پہن کر سانس لینے میں آسانی محسوس کریں اور ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی کا شکار نہ ہوں، لیکن اس فلائٹ میں یہ نہیں ہوا۔ میرے پاس اس واقعے کی مکمل انویسٹیگیشن رپورٹ موجود نہیں ہے کہ یہ آکسیجن ماسک مسافروں کے سامنے گرے تھے یا نہیں گرے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہی تھا کہ ہوائی جہاز کے اندر آکسیجن لیول کی کمی کا بروقت اندازہ نہ لگایا جا سکا اور یہی وجہ تھی کہ عملے کا ایک رکن بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اگر یہ اندازہ بروقت لگا لیا جاتا تو آکسیجن ڈپلوائے ہو سکتی تھی، ہوائی جہاز تیزی کے ساتھ پہلے ہی اپنی بلندی کم کر سکتا تھا۔ اب آپ خود سوچئے اگر ایئر ہوسٹس کی طرح دونوں پائلٹس بھی کاکپٹ میں خدا نخواستہ بے ہوش ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ بالکل ممکن تھا کیونکہ صورتحال اسی سمت میں جا رہی تھی۔ دونوں پائلٹس شدید حد تک ہائپوکسیا کا شکار ہو چکے تھے اور ان کے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے فوراً اپنے آکسیجن ماسک پہن لیے اور اپنی سانس بحال کرتے ہوئے جہاز کو نیچے لانے کا عمل شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں پائلٹس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے اجازت مانگیں، اپروول لیں، بلکہ وہ صرف ایک اطلاع دیتے ہیں ایمرجنسی ڈسینڈ ان پروگریس، یعنی ہم ہنگامی طور پر نیچے اتر رہے ہیں۔ اب ذرا فلائٹ ریڈار 24 کا ڈسپلے تصور کریں جہاں ایک ہی وقت میں ہر روٹ پر درجنوں ہوائی جہاز، سینکڑوں ہوائی جہاز مختلف لیولز پر اوپر نیچے پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک ہوائی جہاز ایمرجنسی ڈسینڈ کرتا ہے، ایئر ٹریفک کنٹرول ہوائی جہاز کی پوزیشن بتاتے ہوئے ایک جنرل کال دیتا ہے: آل ایئر کرافٹ بلو فلائٹ لیول 270 کلیئر دی ایریا، ایمرجنسی ڈسینڈ ان پروگریس، یعنی اس لیول کے نیچے موجود تمام ہوائی جہاز اس جگہ سے فوری طور پر جگہ خالی کر دیں تاکہ ایمرجنسی میں نیچے اترنے والا ہوائی جہاز دوسرے ہوائی جہازوں سے کلیئر رہے۔ اس دوران اکثر جہاز ایک دوسرے کے بہت قریب بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک حفاظتی سسٹم ٹی-کیس موجود ہوتا ہے جو ہوائی جہازوں کو ممکنہ تصادم سے بچا لیتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی فلائی جناح کی یہ فلائٹ 10,000 فٹ پر پہنچی، ہوائی جہاز کے اندر اور باہر ہوا کا دباؤ برابر ہو گیا اور آکسیجن لیول نارمل حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد پائلٹس نے فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔ 10,000 فٹ سے نیچے پرواز میں کوئی دقت نہیں آئی اور ہوائی جہاز نارمل طریقے سے لینڈ کر گیا۔ یہ ایک انتہائی سنگین واقعہ تھا، اس لیے فوری طور پر انویسٹیگیشن آرڈر کر دی گئی۔ پاکستان کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ نے تحقیقات کا آغاز کیا، لیکن جلد ہی جرمنی کی ایک فرم جس نے اس ہوائی جہاز پر پریشرائزیشن سے متعلقہ پارٹس نصب کیے تھے، اس نے بھی اس انکوائری میں شامل ہونے کی درخواست دے دی۔ چنانچہ جنوری 2025 میں جرمنی کے ماہرین بھی اس تحقیقاتی عمل میں شامل ہو گئے، کیونکہ ان کی کمپنی اور بزنس کا دار و مدار اس انویسٹیگیشن کے نتائج پر تھا۔ اب میں آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اگر اس فلائٹ کے کاکپٹ میں دونوں پائلٹس بے ہوش ہو جاتے خدا نخواستہ اور وہ اس کیفیت کے بالکل قریب پہنچ بھی چکے تھے تو پھر ایئر ٹریفک کنٹرول کو کیسے پتہ چلتا اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ ایئر ٹریفک کنٹرول کو پہلے سے ہی ایک ہلکا سا اشارہ مل چکا تھا کہ ہوائی جہاز میں پریشرائزیشن کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ طیارہ بلندی کی طرف چڑھ رہا تھا اور پائلٹس نے اطلاع دی تھی کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اس لیے ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہ ایک معمول کی صورتحال لگی، جیسا کہ اکثر پروازوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل خطرہ اس وقت بڑھا جب ہوائی جہاز کے اندر آکسیجن لیول مسلسل گر رہا تھا اور پائلٹس کو اس کا بروقت اندازہ نہ ہو سکا۔ اگر دونوں پائلٹس کاکپٹ میں بے ہوش ہو جاتے تو کنٹرول کو اس کا سب سے پہلا سراغ ان کی آواز میں اس سے پہلے والی کالز کے اندر ملنا شروع ہو جاتا۔ وائرلیس پر ان کی کنفیوژن بھری کالز، تھکن سے بھرا ہوا لہجہ یا تاخیر سے جواب دینا اس چیز کی انڈیکیشن ہوتا، اور اگر مکمل خاموشی چھا جاتی تو یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہوتی کہ کاکپٹ میں کوئی ہوش میں نہیں ہے یا ہوائی جہاز کے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ خراب ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ہوائی جہاز آٹو پائلٹ پر اپنے فلائٹ پلان کے مطابق پرواز کرتا رہتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز لینڈ کیسے کرتا؟ اگر میں خود اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرول میں ہوتا
تو میرے ذہن میں یہی ایک امکان آتا کہ کیبن کرو کا کوئی رکن کاکپٹ میں آتا تو وہ ان پائلٹس کی حالت کو دیکھتے ہوئے خود وائرلیس پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو رابطہ کرنے کی ضرور کوشش کرتا۔ سب سے پہلی چیز وہ کرتے کہ پائلٹس کو آکسیجن ماسک پہنا دیتے، جیسا کہ اس فلائٹ کی ایئر ہوسٹس کے ساتھ ہوا۔ آکسیجن ملنے کے بعد وہ دوبارہ ہوش میں آ گئی تھیں، لیکن اگر دونوں پائلٹس کی حالت بہت بگڑ جاتی اور اڑان کے قابل نہ رہتے تو پھر یہ ایک ایسی صورتحال بن جاتی جیسی ہم نے شاید فلموں میں دیکھی ہے۔ کوئی مسافر یا غیر تربیت یافتہ شخص کاکپٹ میں بیٹھ کر ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات کے مطابق ہوائی جہاز کو لینڈ کرانے کی کوشش کرتا۔ ایسے وقت میں متعلقہ ایئر لائن کا ایک پائلٹ کنٹرول روم میں فوری طور پر پہنچ جاتا اور ریڈیو پر کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے شخص کو لینڈنگ کی ہر قدم پر ہدایات دیتا، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہی ایک آخری امید ہوتی۔ یہی وہ منظر تھا جو کبھی صرف فلموں میں دیکھا تھا، لیکن اس فلائٹ میں حقیقت میں رونما ہونے کے قریب تھا۔ میں آپ سب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ایسی صورتحال کا کوئی اور حل ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔